بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، میں ظفر علی الکریم پبلک ہائی اسکول شعبہ اردو سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم نے مولانا شبلی نعمانی کے تعارف کا آغاز کیا تھا، اس میں سے کچھ حصہ ہو چکا، اس کے آج دوسرے حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ دوسرا حصہ یہاں سے شروع ہوگا۔ کتاب میں پیراگراف نمبر 3 ہے، 2 پیراگراف آلریڈی ہم پڑھ چکے تھے۔ مولانا شبلی نعمانی نے تاریخی سوانح عمری کے ذریعے مسلمانوں کو ان کی سنہری ماضی کی یاد دلا کر مستقبل کی تعمیر پر ابھارنے کی کوشش کی۔ سوانح عمری اب کس قسم کی تحریر کے لیے کو کہا جاتا ہے؟ عزیز طلبہ، جماعت ہشتم کے طلبہ کے لیے یہ لفظ نیا ہوگا۔ تو سوانح عمری اگر میں بالکل آسان کر لوں، تعریف سے کچھ تھوڑا سا ہٹ کر بات کر لوں، تو ایسی تحریر جس میں کسی شخصیت کی یا کسی شخص کی زندگی کی حالات لکھی جائے، تو ایسی تحریر کو کہا جاتا ہے یہ سوانح عمری۔ ایسی تحریر جس میں کسی شخصیت کی زندگی کے حالات لکھے جائے، تو اس قسم کی تحریر کو کہا جاتا ہے یہ سوانح عمری۔ شروع میں کل بتا چکا، جس طلبہ کل والی بات آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ میں بتا چکا تھا کہ مولانا شبلی نعمانی اردو ادب میں بطور سیرت نگار، تاریخ نگار، تنقید نگار اور سوانح نگار جانے جاتے ہیں۔ تو مولانا شبلی نعمانی نے تاریخی سوانح عمریہ لکھ کر مسلمانوں کو ان کا بہترین ماضی یاد دلایا اور مستقبل کی تعمیر کو پر ابھارنے کی کوشش کی۔ ان کی کوشش یہ تھی کہ مسلمانوں کے سامنے ان کے بزرگوں کا ماضی اس انداز میں پیش کیا جائے کہ مسلمانوں میں اپنا مستقبل بہتر بنانے کا جذبہ پیدا ہو۔ تنقید کے میدان میں شبلی نے مغربی تنقید کے اصول اور کچھ حد تک حالی کا اثر قبول کیا۔ سوانح نگار کے ساتھ ساتھ مولانا شبلی نعمانی تنقید نگار بھی تھے۔ اب تنقید کے لفظی معنی ہے پرکھنا، جانچنا۔ میں چھوٹی سی مثال یہ لے لوں گا کہ میرے ہاتھ میں یہ مارکر ہے۔ اب اگر کوئی مجھے کہے کہ یہ مارکر دیکھے کہ اس میں کون سی اچھائی ہے اور کون سی اس میں برائی موجود ہے، جب میں ایک شائستہ انداز میں اس کی خوبی اور خامیاں گن لوں، بتاؤں، تو اس وقت میں ہو جاؤں گا ناقد۔ عزیز طلبہ، اس طرح اہل زبان یا زبان کے ماہر جب کسی بھی تحریر کی اچھائی اور برائیاں بتاتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے یہ تنقید نگار ہے۔ میں اور آپ اگر کسی چیز کی اچھائی برائی بیان کر لے تو ہم تنقید نگار تو نہیں بنتے ہیں، البتہ ناقد ضرور کہلاتے ہیں، اور ہر شخص اپنی جگہ ایک ناقد ہوتا ہے۔ تو تنقید کے میدان میں شبلی نے کچھ حد تک مغربی اصولوں کا اثر لیا تھا اور کچھ حد تک اس پر مولانا الطاف حسین حالی کا اثر بھی موجود تھا، کیونکہ مولانا شبلی نعمانی کو مولانا الطاف حسین حالی کو کہا جاتا ہے کہ اردو کے پہلے باقاعدہ تنقید نگار ہیں، مگر ان کا مزاج خالص مشرقی تھا۔ وہ کسی بھی وقت مغرب کی تہذیب اور اس کے علم ادب سے مرغوب نہیں ہوتے، مگر مزاج کے لحاظ سے مولانا شبلی خالص مشرقی تھے اور کسی بھی وقت مغرب کی تہذیب سے اور ان کے علم ادب سے متاثر نہیں ہوتے۔ لفظ ہے مرغوب، معنی ہے متاثر ہونا۔ ان کا شمار سر سید کے رفقاء اور اردو کی عناصر ہمسا میں ہوتا ہے۔ اب سر سید مولانا شبلی نعمانی کا شمار سر سید کے دوستوں میں سے اور اردو کی جو 5 عناصر ہیں ان میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ ذرا بات آسان کر لو عزیز طلبہ، ہمارے کتاب میں ترتیب سے پہلے جو 5 مصنفین ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ اردو کی عناصر ہمسا ہے، تو ان میں مولانا شبلی نعمانی کا بھی نام آتا ہے، تو لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مولانا شبلی نعمانی کا شمار اردو کی عناصر ہمسا میں ہوتا ہے۔ 5 عناصر ہمسا معنی ہے 5 عناصر۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے
ہمیں 5 عناصر سے نوازا ہے، تو اس طرح ان 5 لوگوں کا بھی اردو ادب میں ایک خاص کردار ہے، کلیدی کردار ہے۔ اس کردار کی بنا پر ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ اردو کے عناصر خمسہ ہیں۔ ان کی تحریروں میں ادب کا پہلو، مقصدی پہلو نمایاں ہے۔ جو کچھ لکھتے ہیں اس میں ادب پہلو ضرور ہوتا ہے۔ ان کا نصب العین یہ ہے کہ مسلمانوں کی تہذیب اور تاریخ کو نئے لوگوں کے سامنے اس انداز میں پیش کیا جائے کہ ان کے دل میں اپنے ماضی کے متعلق خود اعتمادی پیدا ہو۔ خود اعتمادی، اپنے آپ پر انحصار کرنا۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی تہذیب اور ان کی تاریخ آنے والے لوگوں کے سامنے ایسے انداز میں پیش کیا جائے کہ ان کے دلوں میں اپنے ماضی کے متعلق خود پر انحصار کرنا پیدا ہو اور اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کی طرف متوجہ ہو، اور وہ اپنا مستقبل بہتر بنانے کے لیے کوشش کرے، تگدو کرے، جدوجہد کرے۔ ان کا بیان عالمانہ، لہجہ پرجوش اور عبارت مختصر ہے۔ شبلی کا انداز عالموں جیسا ہوتا ہے۔ جس طرح علماء ایک خاص انداز میں بیان کرتے ہیں اور ان کی کہی ہوئی باتیں لوگوں کے دل میں اترتی ہے اور لوگ پھر ان پر عمل بھی کرتے، تو مولانا شبلی نعمانی کے بیان کا انداز بھی عالم ہوتا ہے۔ لہجہ انتہائی پرجوش ہے اور عبارت نہایت مختصر ہے۔ ان کی تحریروں میں جوش بیانی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جلوگر ہوتا ہے۔ جلوگر ہونا معنی ہے ظاہر ہونا، آب و تاب ہم معنی کرتے ہیں چمک دمک۔ ان کی تحریروں میں جوش بیانی ہوتی ہے۔ میں بات کو آسان کر لوں گا کہ ان کی تحریروں میں جوش بیانی پا جاتی ہے۔ انہی الفاظ کے برمحل استعمال پر پوری قدرت حاصل ہے۔ وہ الفاظ کا ایک خاص انداز میں استعمال کرتے، وہ موتی چنتے اور پروتے بہترین الفاظ استعمال کرتے ہیں اور ایک ایسے انداز میں اس کو استعمال کرتے ہیں جس طرح موتیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی۔ علمی مسائل کے بیان میں ان کا انداز شگفتہ رہتا ہے۔ جب علمی مسائل بیان کرتے ہیں تو ان کا انداز نہایت شائستہ ہوتا ہے۔ عبارت سلیس، روا اور بے ساختہ ہوتی ہے۔ ان کی عبارت نہایت آسان ہوتی ہے، اس میں سے روانی پائی جاتی ہے۔ اسلوب محققانہ، جبکہ فکروں میں شعر کی حکمت اور بیان کا جادو ہوتا ہے۔ اسلوب لکھنے کا طریقہ ایسا ہے جس سے لگتا ہے کہ بعض چیزیں اس طرح لکھی گئی کہ اس کے لیے خاص تحقیق کی گئی ہے، جبکہ فکروں میں شعر جیسی حکمت اور دانائی موجود ہوتی ہے۔ تاریخ نگاری اور تنقید نگاری میں ان کا مقام بہت بلند ہے۔ تاریخ لکھنے میں، تنقید کرنے میں مولانا شبلی نعمانی کو بلند رتبہ حاصل ہے۔ شبلی کی نمایاں تصانیف بھی ہے۔ یہاں پہ عزیز طلبہ کتاب میں کہ صفحہ نمبر 6 پر مولانا شبلی نعمانی کی چند تصانیف کی نام دی گئی ہیں۔ ان میں ہے سیرت نعمان، الفاروق، المامون، سوانح مولانا روم، الغزالی، اورنگزیب عالمگیر پر ایک نظر، سیرت النبی، شعر عجم، موازنہ انیس و دبیر، سفرنامہ روم اور مصر و شام۔ ان کا سب سے بڑا علمی کارنامہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے لیکچر میں بتا چکا تھا کہ مولانا شبلی نعمانی کا جو سب سے بڑا علمی کارنامہ ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا ہے، جس کی انہوں نے ابھی 2 ہی جلدیں لکھی تھی کہ موت نے ہاتھ سے قلم چھین لیا۔ صرف 2 جلدیں اس کی لکھی تھی کہ مولانا شبلی نعمانی انتقال کر گئے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی 4 جلدیں شبلی کے لائق شاگرد مولانا سید سلمان ندوی نے مرتب کرنا، لکھنا۔ پر ان کی وفات کے بعد سیرت النبی کی 2 جلدیں تو آپ نے خود لکھی، لیکن ان کی وفات کے بعد مولانا شبلی نعمانی کی جو سب سے لائق شاگرد تھی مولانا سید سلمان ندوی، باقی جلدیں انہوں نے لکھی۔ شبلی نے 1914 میں وفات پائی اور مولانا شبلی نعمانی 1914 میں اس دنیا سے رخصت ہونے لگے۔ عزیز طلبہ، ابتدائی حصہ تعارف تھا، اور جو تعارف کا دوسرا حصہ ہے اس کو عموماً کہا جاتا ہے کہ یہ کسی بھی شاعر یا نثر نگار کی یا مصنف کے کلام کی یا اس کے کلام کی خصوصیات شاعر کے لیے اور نثر لکھنے والے کے لیے کو کہا جاتا ہے کہ اس کی نثر کی خصوصیات ہیں، اور تیسرے حصے میں عموماً اس کے کتب کے نام دیے جاتے ہیں۔ تو سوال 3 طرح بنتا ہے۔ اگر سوال اس طرح آ جائے
کہ مولانا شبلی نعمانی کا مختصر تعارف ابتدائی 2 پیراگراف ہیں، اگر ان کی نثر کی خصوصیات ہے تو درمیان والا پیراگراف ہے، یا سوال اس طرح آتا ہے کہ مولانا شبلی نعمانی کی کوئی سے 5 یا 4 کتابوں کے نام لکھی تو ان میں سے ان کی کتابوں کے نام دیے گئے۔ والسلام۔